الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
خسارا مخالفین اسلام کو اسلام، قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے دلوں کے بغض اور کینے نکالنے کا ابال اٹھتا رہتا ہے۔ گزشتہ دنوں پھر یہ خبر تھی اور بعض مسلمان ممالک میں اس خبر کا بڑا سخت رد عمل ظاہر ہوا اور ہو رہا ہے، جب ایک بدفطرت امریکی پادری نے، جس نے ستمبر 2010 میں قرآن کریم کے بارے میں بیہودہ گوئی اور دریدہ دہنی کی تھی اور قرآن کریم کو جلانے کی باتیں کی تھیں، اس وقت تو کسی دباؤ کے تحت یہ ظالمانہ کام نہیں کر سکا تھا، لیکن 2 دن پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قرآن کریم کو جلانے کی مذموم حرکت کی ہے اس نے، اور اپنی اس ناپاک حرکت کو یہ جسٹیفائی اس طرح کرتا ہے، یہ ڈھکوسلا اس نے بنایا ہے کہ ایک جیوری بنائی جس کے 12 ممبر تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے فریق کے طور پر ایک مسجد کے امام کو بھی بلایا گیا کہ قرآن کریم کا دفاع کرو، اور 6 گھنٹے کے بعد جیوری نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ قرآن کریم شدت پسندی اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے اس کو جلایا جائے۔ خود ہی فریق ہیں اور خود ہی جج ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ خود ہی مجرم ہیں اور خود ہی منصف ہیں۔ بہرحال اس پادری کی امریکہ میں کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ بہت ساری اس کی فالوئنگ ہو، بہت سارے اس کے پیچھے چلنے والے ہوں، ماننے والے ہوں۔ چند 100 لوگ شاید اس کے چرچ میں آنے والے ہیں۔ سستی شہرت کے لیے ظالمانہ حرکتیں کر رہا ہے وہ۔ اخباروں اور میڈیا نے اس حرکت کو پھر اٹھایا ہے۔ اصل میں تو میڈیا ہی ہے جو اس کو ہوا دے رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ امن کی کوشش کرے، فساد کو ہوا دی جا رہی ہے۔ صرف اس لیے کہ ان کی خبر دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچے، اور اس طرح اس اخبار کی یا اس جو بھی سائٹ وغیرہ ہے یا چینل ہے اس کی مشہوری ہو۔ لیکن تبصرہ کرنے والے کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میڈیا نے اس کی خبر دی ہے، اس کے باوجود اس کو اس خبر کو لوگوں کی طرف سے اتنی توجہ نہیں ملی۔ انہوں نے مختلف لوگوں سے انٹرویو لی ہے۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز ایک تنظیم ہے امریکہ میں، اس کے نمائندے سے ہی پوچھا تو اس نے کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ خبیث شخص ہے، شاید اس کام کرنے سے یہ 15 منٹ کی شہرت تو میڈیا میں حاصل کر لے، لیکن ہم اگر بیان دیں گے کچھ تو اس سے اس کو چند منٹ کی اور شہرت مل جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ مزید اس کو کسی قسم کی شہرت ملے۔ بہرحال ان کا اپنا خیال ہے۔
اس قسم کے ظالمانہ اور خبیثانہ حرکتیں، جیسا کہ میں نے کہا، ہمیشہ سے اسلام کے خلاف ہوتی رہی ہیں، اور ایسی حرکت چاہے کوئی شخص اپنے چند لوگوں کے درمیان بیٹھ کر رہا ہو یا پبلک میں کر رہا ہو، ایک حقیقی مومن کو جب اس کے علم میں یہ بات آتی ہے تو اسے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ایک مومن کا اس تکلیف پہنچنے پر یہ رد عمل نہیں ہوتا کہ کسی کے سر کی قیمت لگا دو، جس طرح کسی بعض تنظیموں نے اس کے سر کی قیمت لگائی ہے، یا جلوس نکال کر توڑ پھوڑ کی جائے، ملک کے اپنا نقصان پہنچایا جائے اور دشمن کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، مزید مضبوط کیے جائیں، بلکہ اصل رد عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایسی خوبصورت تصویر پیش کی جائے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ دنیا خود ہی ایسی مکروہ حرکتیں کرنے والوں پر لعن طعن کرنے لگ جائے۔ جو اندھے ہیں ان کو تو قرآن کریم کی شان نظر نہیں آتی اور نہ ہی آ سکتی ہے۔ ورنہ تو بعض منصف مزاج جو ہیں مختلف مذاہب کے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعریف میں، ان میں سے ہندوؤں میں سے بھی بعضوں نے لکھا ہے، سکھوں نے بھی لکھا ہے، عیسائیوں نے بھی لکھا ہے، اور اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں یہاں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں جو خود بولیں گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان غیروں کی نظر میں کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم کی تعلیم کس قدر خوبصورت ہے۔ صرف یہی بدبخت پادری نہیں ہے جو یہ بول رہا ہے آج کل۔ چند دن ہوئے ایک اخباری کالم لکھنے والے نے امریکہ کے اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان تو برے نہیں ہیں، یہ بھی دیکھیں دجال کی چال کس طرح ہے کہ مسلمان تو برے نہیں ہیں، لیکن قرآنی تعلیم اصل وجہ ہے جو ان کو شدت پسندی اور دہشت گردی سکھاتی ہے۔ نہ انہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، صرف دلوں کے بغض اور کینے نکالنے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک حوالہ ہے پیش کرتا ہوں، ایک کتاب ہے ہسٹری آف دی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ آف یورپ بائی جان ولیم ڈریپر۔ اس کے والیوم 1 کے صفحہ 332 میں، یہ نیو یارک سے چھپا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر غلط خیال ہے کہ عرب کی ترقی صرف تلوار کے زور پر تھی۔ تلوار قوم کے مذہب کو تو بدل سکتی ہے، لیکن یہ انسان کے خیالات اور ضمیر کی آواز کو نہیں بدل سکتی۔ پھر آگے چل کے اسی کتاب میں یہ لکھتا ہے، صفحہ ہے اس کا 343-44، بہرحال آگے کہتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا ایک منصف مزاج بغیر کسی شک کے اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ کس طرح بات کے مقصد کو آسن رنگ میں ادا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اعلیٰ اخلاق اور تعلیم و احکامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی ترکیب و ترتیب ایسی واضح اور ہر لفظ ایک مطلب اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ہر صفحہ اپنے اندر ایسے مضامین لیے ہوئے ہے جس کی تعریف کیے بغیر انسان آگے نہیں جا سکتا۔ تو یہ ہے اس مستشرق کا خیال، اور بہت سے مستشرقین ایسے ہیں جن کو باوجود مذہبی اختلاف کے
حق سے کام لینا پڑا کہ وہ مجبور ہوئے، ان کے دل کی آواز نے ان کو کہا کہ انصاف سے کام لو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکے۔ لیکن جو بغض اور کینے میں بڑے ہوئے ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں بھی خدا تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ قرآن تو سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں آیات کو بار بار بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، بائیں ہمہ یہ انہیں نفرت سے دور بھاگنے کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 42ویں نمبر کی آیت ہے۔ بس قرآن کریم نے تو ان لوگوں کا نقشہ کھینچ دیا۔ ان لوگوں کا بھی وہی حال ہے جو کفار کا تھا۔ قرآن کریم کی ہر آیت جہاں اپنی پرانی تاریخ بتاتی ہے وہاں پیش گوئی بھی کرتی ہے۔ تو ایسے لوگ تو اسلام کی دشمنی میں پیدا ہوتے رہے اور پیدا ہوتے چلے جائیں گے، جو باوجود قرآن کریم کی واضح تعلیم کے، ہر پہلو کی وضاحت کے اور مختلف زاویوں سے وضاحت کے، پھر بھی اس پر اعتراض نکالیں گے۔ اور نہ صرف اعتراض نکالتے ہیں بلکہ فرمایا کہ قرآن کریم کی اس خوبصورت تعلیم کو جو ہم مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، یہ وضاحت جو ہے مختلف پہلو سے بیان کرنا جو ہے بجائے ان لوگوں کی آنکھیں کھولے، وما یزیدہم الا نفورا، ان کو اس خوبصورت تعلیم سے نفرت کرتے ہوئے خوبصورت تعلیم سے نفرت کرتے ہوئے دور بھاگنے میں ہی بڑھاتا ہے، یعنی نفرت کرتے ہوئے اس سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں وہ لوگ۔ پھر اس صورت میں جو بنی اسرائیل کی ہے آگے جا کر پھر ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور ظالموں کو گھاٹے کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا۔ بس یہاں مزید وضاحت فرمائی کہ جیسا کسی کی فطرت ہو ویسا ہی اسے نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں یرقان زدہ مریض جو ہے اس کی آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں تو اس کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے۔ جو بد فطرت ہے اس کو اپنی فطرت کے مطابق ہی نظر آتا ہے۔ قرآن کریم نے جب ہدی للمتقین کا اعلان فرمایا ہے تو ابتدا میں ہی فرما دیا کہ کہ یہ ہدایت جو ہے یہ اس میں جو خوبصورت تعلیم ہے قرآن کریم میں جو سب سابقہ تعلیموں سے اعلیٰ ہے، یہ صرف انہی کو نظر آئے گی جن میں کچھ تقویٰ ہوگا۔ ہدایت انہی کو دے گی جن کے دل میں کچھ خوف خدا ہوگا۔ بس یہ لوگ جتنی چاہے دریدہ دہنی کرتے رہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں کہ اس ذریعے سے یہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی تعلیم کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ قرآن کریم کے اعلیٰ مقام اور اس کی حفاظت کا خدا تعالیٰ خود ذمہ دار ہے، بلکہ اس آیت میں تو مومنوں کو خوشخبری ہے۔ یہ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی کہ قرآن کریم تمہارے لیے
رحمت کا سامان ہے اور ہر لمحے رحمت کا سامان مہیا کرتا چلا جائے گا۔ تمہاری روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور تمہاری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ ہر قسم کی تعلیم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور اگر اس سے پہلے کی آیت سے اس کو ملا لیں تو حقیقی مومنین کو یہ خوشخبری ہے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، کہ جھوٹ، فریب، مکاری اور باطل نے بھاگنا ہی ہے، یہ اس کی تقدیر ہے۔ بس یہاں اس طرح توجہ دلائی ہے کہ سروں کی قیمت مقرر کرنے سے یا توڑ پھوڑ کرنے سے یا غلط قسم کے احتجاج کرنے سے قرآن کریم کی عزت قائم نہیں ہوگی، بلکہ حقیقی مومن اپنے پر قرآنی تعلیم لاگو کر کے ہی قرآن کریم کی برتری ثابت کر سکتا ہے اور کرنے والا ہوگا۔ اس کی خوبصورت تعلیم کو دنیا کو دکھا کر حق اور باطل میں فرق ظاہر کریں گے، اور جب یہ تعلیم دنیا پر ظاہر ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی غالب تقدیر مومنوں کے لیے رحمت اور ان زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کا نظارہ دکھائے گی۔ قرآن کریم کی فتح اور مومنین کی فتح ہوگی۔ دنیا کو اس کے بغیر، اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم سے اپنی روحانی اور مادی ترقی کے سامان پیدا کرے، اپنے اوپر یہ تعلیم لاگو کرے۔ بس ہمیں خاص طور پر احمدیوں کو ان لوگوں کے غلیظ اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہم تو اس مسیح موعود کے ماننے والے ہیں جس کو اس زمانے میں قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں دوبارہ پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے سورہ جمعہ میں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض عرض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبے والا ہے اور صاحب حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ بس ایک پہلا دور تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ نے اس تعلیم کے ذریعے سے جو آپ پر اتری دنیا کی انتہائی بگڑی ہوئی حالت میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ لوگ جو جاہل اور ذرا ذرا سی بات پر جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے، ان پر خوبصورت آیات تلاوت کی، انہیں اس خوبصورت تعلیم کے ذریعے سے پاک کیا، جاہل اور اجاٹ لوگوں کو پرمعارف اور پرحکمت تعلیم سے مالا مال کر دیا، انہیں اس خوبصورت کتاب سے جو واحد الہی صحیفہ ہے جس نے تا قیامت تمام علوم و حکمت کی باتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اسے روشناس کروایا، جس سے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے انسان بنے، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے یہ لوگ انسان بنے اور پھر انسان سے تعلیم یافتہ انسان بنے، اور پھر تعلیم یافتہ انسان سے باخدا انسان بنے۔
اس دور میں اب پھر ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا ہے تاکہ آیات پڑھ کر سنائے، الہی نشانات سے ہماری روحانیت میں اضافہ کریں، ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ کریں، ہماری زندگیوں کو صحیح رہنمائی کرتے ہوئے صحیح رہنمائی کرتے ہوئے پاک کرے۔ ہمیں اس الہی کتاب کی حقیقت اور اس کے اسرار سے آگاہ کرے، ہمیں بتائے کہ شفاء و رحمت للمومنین کہ یہ شفاء اور رحمت ہے مومنین کے لیے، یہ عظیم کتاب ہمارے لیے شفاء کس طرح ہے۔ اس آخری شریعت کی تعلیم میں جو پرحکمت موتی پوشیدہ ہیں اس سے ہمیں آگاہی دے۔ بس یہ احسان ہے جو مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو صرف آج اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور ان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو آپ کی اللہ تعالیٰ کی حکموں کو ماننے والے، اس پر چلنے والے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس زمانے میں قرآن کریم کی عظمت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح واضح فرمایا ہے، اور توریت کا موازنہ کرتے ہوئے آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ دعویٰ پادریوں کا سراسر غلط ہے کہ قرآن توحید اور احکام میں نئی چیز کون سی لایا جو توریت میں نہ تھی۔ فرمایا بظاہر ایک نادان توریت کو دیکھ کر دھوکے میں پڑے گا کہ توریت میں توحید بھی موجود ہے اور احکام عبادت اور حقوق عبادت کا بھی ذکر ہے، پھر کون سی نئی چیز ہے جو قرآن کے ذریعے سے بیان کی گئی؟ مگر یہ دھوکہ اسی کو لگے گا جس نے کلام الہی میں کبھی تدبر نہیں کیا۔ واضح ہو کہ الہیات کا بہت سا حصہ ایسا ہے کہ توریت میں اس کا نام و نشان نہیں، چنانچہ توریت میں توحید کے باریک مراتب کا کہیں ذکر نہیں۔ قرآن ہم پر ظاہر فرماتا ہے کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ ہم بتوں اور انسانوں اور حیوانوں اور عناصر اور اجرام فلکی اور شیاطین کی پرستش سے باز رہیں، بلکہ توحید 3 درجے پر منقسم ہے۔ درجہ اول عوام کے لیے، یعنی ان کے لیے جو خدا تعالیٰ کے غضب سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ دوسرا درجہ خواص کے لیے، یعنی ان کے لیے جو عوام کی نسبت زیادہ تر قرب الہی کے ساتھ خصوصیت پیدا کرنی چاہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ خواص الخواص کے لیے جو قرب کے کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اول مرتبہ توحید کا تو یہی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش نہ کی جائے، اور ہر ایک چیز جو محدود اور مخلوق معلوم ہوتی ہے، خواہ زمین پر ہے خواہ آسمان پر ہے، اس کی پرستش سے کنارہ کیا جائے، بچا جائے۔ دوسرا مرتبہ توحید کا یہ ہے کہ اپنے اور دوسروں کے تمام کاروبار میں مؤثر حقیقی خدا تعالیٰ کو سمجھا جائے، یعنی نتیجہ پیدا کرنے والا، اثر ڈالنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اسباب پر اتنا زور نہ دیا جائے جس سے وہ خدا تعالیٰ کے شریک ٹھہر جائیں۔ مثلا یہ کہنا کہ زید نہ ہوتا تو میرا یہ نقصان ہوتا، اور بکر نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا۔ اگر یہ کلمات اس نیت سے کہے جائیں کہ جس سے حقیقی طور پر زید و بکر کو کچھ چیز سمجھا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ فرمایا تیسری قسم توحید کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھانا اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کرنا،
یہ توحید توریت میں کہاں ہے؟ ایسا ہی توریت میں بہشت اور دوزخ کا کچھ ذکر نہیں پایا جاتا، اور شاید کہیں کہیں اشارات ہوں۔ ایسا ہی توریت میں خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کا کہیں پورے طور پر ذکر نہیں۔ اگر توریت میں کوئی ایسی صورت ہوتی جیسا کہ قرآن شریف میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، تو شاید عیسائی اس مخلوق پرستی کی بلا سے رک جاتے۔ ایسا ہی توریت نے حقوق کے مدارج کو پورے طور پر بیان نہیں کیا، لیکن قرآن نے اس تعلیم کو بھی کمال تک پہنچایا ہے۔ مثلاً وہ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی خدا حکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم احسان کرو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم لوگوں کی ایسے طور سے خدمت کرو جیسے کوئی قرابت کے جوش سے خدمت کرتا ہے، یعنی بنی نوع انسان سے تمہاری ہمدردی جوش طبعی سے ہو، کوئی ارادہ احسان رکھنے کا نہ ہو، جیسا کہ ماں اپنے بچے سے ہمدردی رکھتی ہے۔ فرمایا ایسا ہی توریت میں خدا کی ہستی اور اس کی وحدانیت اور اس کی صفات کاملہ کو دلائل عقلیہ سے ثابت کر کے نہیں دکھلایا، لیکن قرآن شریف نے ان تمام عقائد اور نیز ضرورت الہام اور نبوت کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا ہے، اور ہر ایک بحث کو فلسفے کے رنگ میں بیان کر کے حق کے طالبوں پر اس کا سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ اور یہ تمام دلائل ایسے کمال سے قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں کہ کسی کی مقدور میں نہیں کہ مثلاً ہستی باری پر کوئی ایسی دلیل پیدا کر سکے کہ جو قرآن شریف میں موجود نہ ہو۔ فرمایا ما سوا اس کے قرآن شریف کے وجود کی ضرورت پر ایک اور بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلی تمام کتابیں موسیٰ کی کتاب توریت سے انجیل تک ایک خاص قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنا مخاطب ٹھہراتی ہیں، اور صاف اور صریح الفاظ میں کہتی ہیں کہ ان کی ہدایتیں عام فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف بنی اسرائیل کے وجود تک محدود ہیں۔ مگر قرآن شریف کا مد نظر تمام دنیا کی اصلاح ہے، اور اس کی مخاطب کوئی خاص قوم نہیں ہے، بلکہ کھلے طور پر بیان فرماتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہر ایک کی اصلاح اس کا مقصود ہے۔ بس یہ ایک جھلک ہے اس خزانے کی جو زمانے کے امام نے ہمیں قرآن کریم کی برتری کے بارے میں بتائی ہے۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں اور ہم خوش قسمت تبھی کہلا سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے حکموں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو یہ وہ روشن تعلیم ہے جس پر تمہیں اعتراض ہے۔ تبھی ہم آخرین کی جماعت میں شامل ہونے کا حق ادا کر سکیں گے۔ میں نے خطبے میں جرمنی کی مثال دی تھی کہ وہاں جماعت نے مختلف جگہوں پر قرآن کریم کی نمائش لگائی ہے، اور بعض جگہ چرچ کے ہال بھی نمائش کے لیے استعمال کیے گئے، جس کا بڑا اچھا اثر ہوا، میڈیا نے بھی اس کو دیا۔ تو میرا یہ مطلب اس وقت یہ بتانے کا تھا کہ دوسرے ممالک کی جماعتیں بھی اس طرح کی نمائشیں لگائیں، لیکن اس پر اس طرح کام نہیں ہوا۔ امریکہ میں ہی اگر صحیح طور پر پروگرام بنا کر نمائش لگائی جاتی تو میڈیا جو آج کل جس کی توجہ اسلام کی طرف ہے، اگر ایک طرف اس ظالم کی باتیں بیان کرتا ہے تو ہماری بھی بیان کرتا ہے۔ گو امریکہ کی جماعت نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امن کا پیغام پہنچانے کے لیے، جماعت کا پیغام پہنچانے کے لیے لیفلیٹنگ اور سیمینار وغیرہ بڑے وسیع پیمانے پر کیے ہیں، اور اچھا کام ہوا ہے، اس کو میڈیا میں کافی کوریج ملی ہے۔
لیکن اس طرح کے کام نمائش وغیرہ کے اس طرح نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے۔ مومن کا کام ہے کہ ہر محاذ پر نظر رکھے۔ اگر باقاعدہ آرگنائز کر کے امریکہ میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی نمائشوں کا اہتمام ہو، چاہے ہال کرائے پر لے کر کیا جائے، کیونکہ بعض دفعہ جو مساجد میں نمائشیں ہوتی ہیں اسلام کے بارے میں کیونکہ غلط تاثر اتنا پیدا کر دیا گیا ہے کہ ایک خوف بلا وجہ کا پیدا ہو گیا دنیا میں، تو بعض لوگ شامل نہیں ہوتے۔ تو اگر ہال وغیرہ کرائے پر لیے جائیں، اس میں نمائش کی جائے، قرآن کریم کے تراجم رکھے جائیں، اس کی خوبصورت تعلیم کے پوسٹر اور بینر بنا کے لگائے جائیں، خوبصورت قسم کا ڈسپلے ہو وہاں، تو لوگوں کی توجہ کھینچے گا۔ یہ میڈیا کی توجہ بھی اس طرف ہوگی۔ آج کل اسلام کی طرف توجہ ہوئی ہے، بعض جائز باتیں بھی لکھ دیتے ہیں، جماعت کے بارے میں جو بھی خبریں آتی ہیں اکثر صحیح بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو نیت کیا ہے ان کی یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسٹالوں کے ذریعے اور عمومی نمائشوں میں بے شک ہم حصہ لیتے ہیں، لیکن اس کی کوریج میڈیا پر نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں اور بڑے بڑے اسٹال آئے ہوتے ہیں، لوگ آئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے توجہات ہوتی ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں۔ تو خاص طور پہ جب ہم یہ کریں گے علیحدہ نمائش، تو اس کا زیادہ بہرحال اثر ہوگا۔ ایک اہتمام سے علیحدہ انتظام ہو تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کیا ہے اور اس کی تعلیم کیا ہے۔ جہاد یا قتال کے خلاف دشمن بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کن حالات میں اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں تلوار اٹھانے کی اجازت دی ہے، وہاں تو عیسائیوں اور یہودیوں اور دوسرے مذہب والوں کی حفاظت کی بھی بات کی ہے، ساتھ ہی صرف مسلمانوں کی حفاظت کی بات نہیں کی۔ بس یہ دجالی چالیں ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بعض حلقوں سے وقتاً فوقتاً چلی جاتی ہیں۔ ان کے مکمل توڑ کی ہمیں ضرورت ہے، اور مکمل توڑ کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے۔ جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس کا حقیقی حق ادا کر سکتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس جو میں نے پڑھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اہمیت ہے اس قرآن کریم کی تعلیم کی، اور کس طرح آپ نے موازنہ پیش کیا ہے۔ پھر اسلام نے جتنا انصاف پر زور دیا ہے کسی اور کتاب نے دیا ہے۔ مثلا ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اور تمہیں ان سے منع نہیں کرتا، یعنی اس بات سے ان لوگوں سے بھی منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں قتال نہیں کیا، اور نہ تمہیں بے وطن کیا کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان سے انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ یقین اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو تم سے لڑتے نہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہے، ان سے قطع تعلق کرنے سے یا ان سے نیکی کرنے سے، ان کو انصاف مہیا کرنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکین لوگوں سے بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی، اور مسافروں سے بھی، اور ان سے بھی جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے. لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہے. اب ان آیات میں پہلے وہ کفار جو دشمنی نہیں کرتے ان سے نیکی اور انصاف کا حکم ہے. پھر سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں فرمایا دشمنوں سے بھی عدل اور انصاف کرو، کہ دشمنی کی بھی کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں. دشمن اگر کمینی اور ذلیل حرکتیں کر رہا ہے تو تم انصاف سے ہٹ کر غیر ضروری دشمنیاں نہ کرو، جرم سے بڑھ کر سزا نہ دو. جیسے گندے اخلاق وہ دکھا رہا ہے تم بھی ویسے نہیں دکھانے لگ جاؤ. پھر تیسری آیت جو سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں والدین سے لے کر ہر انسان سے احسان کے سلوک کا ارشاد فرمایا، یعنی کل انسانیت سے اس نے سلوک کرو اور احسان کرو تاکہ ایک دنیا میں امن قائم ہو. تو امن کے قیام کے لیے، ایک پرامن معاشرے کے لیے یہ اعلیٰ تعلیم ہے جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہے، اور یہی آج امن کی ضمانت ہے، نہ کہ وہ عمل جو اس ظالم امریکی پادری نے قرآن کریم کی توہین کر کے کیا. ایسے لوگ یقیناً خدا تعالیٰ کی عذاب کو آواز دینے والے ہیں. بس ہمارا کام یہ ہے کہ جب بھی ہم اسلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر دشمنوں کے غلیظ حملوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے اپنے عملوں کو صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. پھر معاشرے میں اس خوبصورت تعلیم کا پرچار کریں. اس کے لیے جو ذرائع بھی میسر ہیں انہیں استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں سلسلے کے ایک عالم اور بزرگ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حافظ قرآن بھی تھے، جن کو قرآن سے خاص تعلق تھا. دنیاوی تعلیم بھی PhD تھی، اور اس اسٹرانومی میں انہوں نے بڑا نام پیدا کیا، لیکن سائنس کو ہمیشہ قرآن کے تابع رکھا. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا نام حافظ صالح محمد الدین صاحب تھا. گزشتہ تقریباً 4 سال سے یہ قادیان کی انجمن احمدیہ کے صدر تھے، اور صدر احمدیہ کے علاوہ اس سے پہلے یہ کافی عرصہ ممبر انجمن احمدیہ بھی رہے ہیں. عثمانیہ یونیورسٹی سے انہوں نے فزکس میں MSc کی تھی. پھر بعد میں انہوں نے PhD کی امریکہ سے اسٹرانومی ایسٹرو فزکس میں. 1963 میں یرکیز آبزرویٹری یونیورسٹی آف شکاگو USA سے انہوں نے PhD کی، اور بڑی خصوصیات کے حامل تھے. علمی لحاظ سے انہوں نے 50 کے قریب مضامین اور ریسرچ پیپر بین الاقوامی رسالوں میں شائع ہوئے ہیں، اور جن پر کئی ایوارڈز بھی ان کو ملے ہیں. چنانچہ ہندوستان کا مشہور ایوارڈ مگنت سہا ایوارڈ فار تھیوریٹیکل سائنس 1981 میں آپ کو دیا گیا. پھر لیکن اس کے باوجود بے تحاشا ایوارڈ ان کو ملے ہیں. جب میں ان کی تاریخ دیکھ رہا تھا، لیکن عاجزی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. ڈائنامکس آف گلیکسیز اور لیونر اینڈ سولر ایکلپس آپ کے پسندیدہ مضمون تھے، جن میں قرآن اور حدیث میں سورج، چاند، گرہن بطور صداقت حضرت مسیح موعود
اور امام مہدی بیان ہوا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں آپ تقریریں بھی کرتے رہے مختلف جلسوں پہ، یو کے میں بھی تقریر کی تھی، قادیان میں بھی کرتے تھے۔ 1994 سے 95 میں اس نشان پر 7 سالہ پروگرام کے تحت کئی جماعتی رسائل میں آپ کے مضامین بھی شائع ہوئے۔ 2009 میں بھی ہستی باری تعالیٰ فلکیات کی روشنی میں آپ نے تقریر کی، بڑی بڑی علمی تقریر تھی، اور اپنی سائنسی مضامین کی قرآنی آیات سے یہ ہمیشہ قرآنی آیات سے استدلال کیا کرتے تھے۔ جو بھی اپنے سائنسی مضامین تھے ان کا ہمیشہ قرآنی آیات سے استدلال کرتے تھے، بڑا ملکہ تھا ان کو اس میں، اور طویل میلان بھی تھا ان کا اس طرف۔ مختلف یونیورسٹیز کے ریسرچ اسکالر اور ریسرچ فیلو بھی تھے، یہ لمبی ایک فہرست ہے، وہ تو بتائی نہیں جا سکتی۔ پھر گریٹ مائنڈس آف دی 21st سینچری، امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ ریلے امریکہ میں نے ان کو خطاب بھی، ایوارڈ بھی دیا 2003 میں۔ دین میں بھی آپ کی تحریری خدمات کافی ہیں۔ امام مہدی کی صداقت کے 2 عظیم نشان، چاند اور سورج گرہن، آپ نے تحریر فرمائی۔ صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، ازرو نشانات سورج چاند گرہن، نشانات سورج گرہن اور چاند گرہن، ہمارا خدا، the dynamics of colliding galaxies, the dynamics of stellar system, the goal of man and where to reach it, views of scientists on the existence of God۔ اس قسم کی کتابیں بھی آپ نے لکھی، مختلف حیثیتوں سے جماعت خدمات کرتے رہے، سالہ سال تک صوبائی امیر بھی رہے، سیکٹری بھی رہے، صدر جماعت بھی رہے، ممبر صدر احمدیہ بھی رہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد قادیان آ گئے تھے کچھ عرصہ پہلے، پھر صدر احمدیہ بھی ان کو میں نے مقرر کیا تھا۔ تعلق باللہ بھی اللہ تعالیٰ سے بڑا تھا ان کا۔ ان کی اہلیہ نے ایک دفعہ بتایا کہ کراچی پاکستان آئے تو کراچی ایئرپورٹ پر کسٹم والوں نے بعض الیکٹرانکس کی چیزیں جو تھیں وہ روک لیں، بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ جائز تھی، ناجائز کام تو یہ کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ہمارے ہاں جو سفر کرنے والے عادت ہے کسٹم والوں کو پتہ ہے ان کو کس طرح روک لیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو الادین صاحب، صالح الادین صاحب غائب تھے۔ میں پریشان ہوئی کہ کہاں چلے گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے اس پریشانی کے وقت میں، تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اس صورتحال میں خدا ہی ہے جو مدد کر سکتا ہے، چنانچہ میں ایک طرف 2 رکعت نفل ادا کرنے چلا گیا تھا۔ اب نماز پڑھے ہیں، چلو اب چلیں اور اب ہمیں چیزیں مل جائیں گی۔ چنانچہ بڑے اعتماد سے گئے کسٹم والوں کے پاس۔ اس عرصے میں کسٹم کا عملہ تبدیل ہو چکا تھا، انہوں نے معذرت بھی کی اور ان کی چیزیں بھی ان کو دے دیں۔ تو ایسی صورتحال میں اور کوئی ہوتا تو سفارشوں کے پیچھے جاتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے۔ ان کی اہلیہ کی بہن ہیں ڈاکٹر نصرت جہاں، یہ مولوی عبد المالک خان صاحب کے داماد بھی تھے۔ تو کہتی ہیں جب میں قادیان گئی تو اپنی بیماری کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ مسجد نہیں جا سکتے تھے، اس کا بہت ان کو دکھ تھا، اس کا اظہار کرتے تھے کہ میں مسجد نہیں جا سکتا اور تم لوگ وہاں جا کے نمازیں پڑھتے ہو۔ ایک کہتی ہیں مجھے انہوں نے بتایا، اور مجھے اور روایتیں بھی ملی ہیں اس بارے میں، دوسروں سے بھی ذکر ہے اس کا، کہ 26 سال کی عمر کا ہوں گا کہ ایک دن حضرت شیخ شعقوب علی صاحب عرفانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں اندر داخل ہوا ہی تھا تو آپ فرمانے لگے کہ ابھی یا آج ہی میں نے خواب میں حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، وہ تشریف لائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا
عرفانی صاحب نے کہا کہ خواب میں دیکھا تھا کہ آپ حضرت مولوی نور الدین صاحب کی کرسی پر بیٹھے ہیں. وہ حضرت اول تشریف لائے, وہ بیٹھے تھے, پھر انہوں نے ان کو کرسی پہ بٹھا دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کہاں میں اور کہاں خلیفۃ مسیح اول, یوں بات آئی گئی ہو گئی. جب میں قادیان میں آیا اور جب میں نے ان کو, یہ کہتے ہیں کہ جب وہ قادیان میں وہ آئے, اس وقت کچھ عرصے کے بعد حضرت مرزا وسیم احمد صاحب کی وفات کے بعد ان کو میں نے صدر انجمن احمدیہ بنایا. تو کہتے ہیں اس وقت میں نے تاریخ احمدیت پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ صدر انجمن احمدیہ کے پہلے صدر حضرت خلیفۃ مسیح اول تھے. اور عرفانی صاحب کی خواب اس طرح ایک لمبے عرصے کے بعد پوری ہوئی. ایک امتحان کی تیاری تھی اسکول کی. کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے ان کو بڑا تعلق تھا, اور قرآن شریف خود بڑی ہمت کر کے انہوں نے حفظ کیا ہے. کہ پرچہ تھا صبح, تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹے پرچے کی تیاری کر لو, لیکن میں قرآن کریم کو پڑھ رہا تھا اور وہی یاد کرتا رہا. خود ہی گھر پہ قرآن کریم انہوں نے حفظ کیا. قرآن کریم لے کر اپنے گھر میں نیچے بیسمنٹ میں چلے جاتے تھے اور وہاں یاد کرتے رہتے تھے. پھر ان کی والد نے جب ان کا شوق دیکھا, پھر ان کے لیے قرآن حفظ کرانے کے لیے ایک معلم رکھا گیا. خلافت کی کامل اطاعت تھی اور بڑی جانثاری کا جذبہ تھا. درویشان قادیان سے بہت عقیدت رکھتے تھے. کوئی, جیسے پہلے بھی ذکر کیا, ہر مشکل میں نفل اور دعا میں لگ جاتے تھے. بے نفس, بے ضرر, تہجد گزار, قرآن کریم کی آیات زیر لب تلاوت کرتے رہتے. مسجد اقصیٰ میں جلسے سلانے کے ایام میں تہجد کی امامت بھی کرواتے تھے. ہمیشہ دینی مجالس میں بیٹھنا پسند کیا. دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا. ایک مربی صاحب نے مجھے لکھا کہ ایک دفعہ پرانی بات ہے, اپنے عزیز کی کسی رشتے کی شادی کے میں شامل ہونے کے لیے گئے. تو جب نکاح کا اعلان ہونے لگا تو ان کی دنیاوی مقام کی وجہ سے بھی اور خاندانی بزرگی کی وجہ سے بھی ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ یہ نکاح آپ پڑھائیں. اس پہ بڑے سخت ناراض ہوئے کہ تم لوگ مربیوں کا احترام نہیں کرتے, واقفین زندگی کا احترام نہیں کرتے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مربی یہاں موجود ہے اور میں نکاح پڑھاؤں, اور ایسی بات تک کہ میں تمہاری شادی میں شامل نہیں ہوں گا. 2008 میں ہمارے ہیں ایک مربی, انہوں نے لکھا کہ 2008 کو عہد خلافت جب لیا ہے جوبلی کے جلسے پہ, اس کے بعد سے ان کی حالت ہی اور ہو گئی تھی. ہر وقت تبلیغ کے لیے کوشاں رہتے. اپنے جاننے والوں سے بھی دوبارہ کانٹیکٹ بنایا انہوں نے, پرانے جو ان کے سائنسدان تھے, اور اپنا ای میل ایڈریس بنوایا اور پھر ان سے رابطہ کرنا شروع کیا. پھر قادیان آنے کی انہیں دعوت بھی دیتے رہے. ضعیفی کی حالت میں بھی, کمزوری کے باوجود, دہلی میں سائنسدانوں کی میٹنگ میں بھی صرف اس غرض سے تشریف لے گئے تھے کہ ان سے رابطے ہوں گے, اور ان کو جماعت کا لٹریچر دیا. اور کئی پروفیسر صاحبان سے گھر ملنے گئے اور ان کو قادیان آنے کی دعوت دی. UNO 2008 میں جب UNO کی جانب سے انٹرنیشنل ایئر آف ایسٹرونومی منایا گیا تو بنگلور کے گئے اور وہاں قرآن مجید اور سائنس کے موضوع پر ضعیفی کے باوجود بڑی لمبی اور نہایت عالمانہ تقریر کی ان لوگوں کے سامنے. اور اس کے بعد پھر کئی پروفیسر صاحبان سے رابطے کیے. سورج گرہن پر ایک مرتبہ تحقیق کر کے انہیں چھوڑ نہیں دی تھی, بلکہ ہمیشہ مزید سے مزید تحقیق میں لگے رہتے تھے. وہ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ان کو اتنا چلانا نہیں آتا تھا, میرے سے مدد لیا کرتے تھے, اور انجمن کے کاموں کے بعد جب وقت میسر ہوتا تو خود آ جاتے. اس کارکن کے پاس مربی صاحب تھے, اور پھر نئے نئے ٹاپکس پر تحقیق کرتے. کہتے تھے کہ ہمیں نوجوانوں کی ایک ٹیم بنانی چاہیے جو ہر ماہ شہر سے باہر کھلے دیہات میں جا کر
نیا چاند تلاش کرے اور ایک ڈیٹا بیس بنائے جس میں ہر ماہ کا چاند کب دیکھا گیا اس کو نوٹ کرے، کیونکہ یہ چیز سائنس ہمیں نہیں بتا سکتی کہ چاند آنکھوں سے کب نظر آئے گا۔ اور اس ریکارڈ کو اگر ہم محفوظ رکھیں تو کئی اعتراضات کے جوابات نکلیں گے۔ ان کی اپنی ایک سوچ تھی جس پہ وہ غور کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ آنکھوں سے چاند کو مشاہدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں نے جس قدر حساب میں ترقی کی اس کی وجہ چاند کا مشاہدہ ہی تھا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاند کی گردش کے متعلق فرمایا ہے کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تو کہتے چاند کو ضرور آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ راتوں کو اکثر ستاروں کا مشاہدہ کرتے اور کہتے کہ فرانس کا ایک بڑا سائنسدان تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ستاروں سے صرف وہی روشنی نہیں آتی جو ہماری آنکھوں کو منور کرتی ہے، بلکہ ان سے ایک ایسی روشنی بھی آتی ہے جو ہمارے دماغوں کو منور کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہمیشہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرنے والے تھے، اولو الالباب میں سے تھے۔ آپ کے دادا احمدی ہوئے تھے اور وہ بھی ان کا عجیب واقعہ احمدی ہونے کا۔ کہتے ہیں کہ میں کاروباری آدمی تھا، دنیا میں وفادار آدمی تھا، دین سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ ایک دن ریویو آف ریلیجن رسالہ میرے پاس آیا اور اس پہ ساتھ یہ بھی تھا کہ اس کے لیے اشتہار دیں، تو اس پہ میں نے ایک اسلامی اصول کی فلاسفی کا اشتہار بھی دیکھا۔ وہ میں نے کتاب منگوا کے پڑھی اور پھر یوں ہوا جیسے سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ اس کے بعد ان کے دادا بھی کہتے ہیں کہ میرے پہ ایسا انقلاب آیا ہے کہ میں روزے بھی رکھنے لگ گیا، نفلی روزے بھی رکھنے لگ گیا، نمازوں اور تہجد کی طرف بھی توجہ پیدا ہو گئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھی تھی اور اس پہ انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی تھی، کیونکہ ان کا تعلق سیٹھ صاحب کا، ان کے دادا کا حضرت مفتی صادق صاحب اور یعقوب علی صاحب عرفانی اور حافظ روشن علی صاحب کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ذکر کیا مسلم موعود کے پاس، تو اس لحاظ سے تعارف تھا۔ تو مسلم موعود نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ یہ احمدیت قبول کریں گے اور عظیم الشان روحانی فیض اور خدمت دین کی توفیق پائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم موعود نے ان کے دادا کا بھی ذکر فرمایا ہے، قرآن ایک خاندان ہے اس لیے میں کا ذکر کرتا ہوں ان کا بھی، کہ متواتر سلسلہ کی خدمت میں ان کا نمبر غالباً سب سے بڑا ہوا ہے۔ ان کی مالی حالت میں جانتا ہوں ایسی اعلیٰ نہیں جیسے کہ لوگ ان کی امداد کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کو خدا تعالیٰ نے نہایت پاکیزہ دل دیا ہے اور مجھے ان کی ذات پر خصوصاً اس لیے فخر ہے کہ ان کے سلسلے میں داخل ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے اخلاص کے متعلق پہلے سے اطلاع دی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہ تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ سلسلے کے درد میں اس قدر گداز ہیں کہ مجھے ان کی قربانی کو دیکھ کر رشک آتا ہے اور میں ان کو خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھتا ہوں۔ کاش کہ ہماری جماعت کے دوسرے دوست اور خصوصاً تاجر پیشہ اصحاب ان کے نمونے پر چلیں اور ان کے رنگ میں اخلاص دکھائیں۔ مسلم موعود کے الفاظ ہیں یہ۔ مولوی محمد اسماعیل صاحب یادگیری کہتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی مالی قربانی کتنی ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں پیسے تو اب رواج ہے نا کہ 1 روپے میں 100 پیسے، اس زمانے میں آنے ہوتے تھے اور 16 آنے کا 1 روپیہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حساب لگایا تو مجھے دیکھا میں نے کہ 14 آنے یہ خدمت دین پہ خرچ کرتے ہیں اور صرف 2 آنے اپنی ضروریات کے لیے رکھتے تھے، باوجود اس کے بڑے کاروباری تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ان کے دادا کے بارے میں ایک دفعہ فرمایا کہ تبلیغ احمدیت کے متعلق ان کا جوش ایسا ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے صحابہ مولوی برہان الدین صاحب وغیرہ میں تھا، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جوش اس طرح ہے جیسے سیٹھ عبد الرحمن صاحب رضی اللہ عنہ میں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس
اللہ تعالیٰ نے سیٹھ عبد الرحمٰن اللہ رکھا کی شکل میں اپنے فرشتے بھجوائے تھے اور میرے پاس آپ کی شکل میں فرشتے بھجوائے ہیں۔ تو یہ ہے مختصر ان کا تعارف اور خاندانی تعارف بھی۔ ایک واقعہ ان کے سادگی اور بالکل عاجزی کا واقعہ ان کے بیٹے نے یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اسٹیشن پہ کھڑے تھے دہلی کے، تو سرخ قمیض پہنی ہوئی تھی، اور جو کولی مزدور ہوتے ہیں سامان اٹھانے والے ان کی بھی سرخ قمیضیں ہوتی ہیں۔ تو ایک فیملی آئی، انہوں نے سمجھا یہ کولی ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارا سامان اٹھاؤ اور وہاں پہنچا دو۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے ان کا سامان اٹھایا اور لے گئے۔ یہ میں حافظ صالح علیہ الدین صاحب کی بات کر رہا ہوں جن کی ابھی وفات ہوئی ہے، ان کی سادگی کی۔ تو یہ وہاں لے گئے، سامان اتار کے جب اس نے شخص نے مزدوری دینا چاہیے تو آپ نے کہا، کہنے لگے کہ آپ نے سامان پہنچانے کا کہا تھا، میں نے آپ کی مدد کر دی ہے، اس کی کوئی اجرت نہیں ہے۔ وہ صاحب بڑے شرمندہ ہوئے اس بات پہ، یعنی کہ بالکل انتہائی عاجزی تھی۔ جہاں بھی جلسے پہ آئے ہیں، پہلی دفعہ 2003 میں جب، یا پہلی دفعہ نہیں تو بہرحال 2003 میں آئے تھے، اور کچھ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، ایئرپورٹ پہ کچھ ٹرانسپورٹ کا انتظام صحیح نہیں تھا، بڑے دیر انتظار کرنا پڑا، پھر رہائش کا انتظام بھی ایسا نہیں تھا، لیکن بغیر کسی شکوے کے انہوں نے جماعتی نظام کے تحت وہ دن گزارے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بری کی رحمت کرے، ان کے بچوں کو بھی نیکیوں پر قائم رکھے، ان کا حافظ و ناصر ہو۔ ان کی اہلیہ بھی وفات پا چکی ہیں پہلے ہی ان سے۔ دوسرا ان کا جنازہ بھی نمازوں کے بعد پڑھاؤں گا میں۔ دوسرا جنازہ ہوگا کرنل محمد سعید صاحب ریٹائرڈ کا۔ یہ بھی آج کل کینیڈا میں ہوتے تھے، پاکستان جا رہے تھے، جہاز میں فلائٹ کے دوران ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کینیڈا میں وینکوور اور کیلگری میں بطور آنریری مربی سلسلہ تعینات رہے تھے۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں بطور جنرل سیکرٹری، صدر قضاء بورڈ کینیڈا، سیکرٹری وصایا وغیرہ خدمات پہ جاتے رہے۔ احمدیہ گزٹ اور وقف نو کے کوآرڈینیٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ کیوبیک میں قرآن مجید کے فرینچ اور گورمکھی ترجمے کی ترویج میں پیش رہے۔ بیوت الحمد روا کی جب تحریک کا اعلان کیا اس کے محمد رابع نے، کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ 1 لاکھ روپے اپنی فیملی کی طرف سے ادا کریں گے، تو وہاں اس میں وہ ادا نہیں کر سکے۔ اس کے بعد کینیڈا چلے گئے، وہاں مسجد بیت السلام کی تعمیر کے وقت آپ نے اپنی فیملی کی طرف سے $1 لاکھ اس مسجد کے لیے رقم ادا کی۔ قرآن مجید کی 2 زبانوں میں اشاعت کے لیے کافی بڑی رقم کی مالی کی توفیق بھی ملی ان کو ادائیگی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے اور ان کے بچوں کا حافظ و ناصر ہو۔ ان دونوں بزرگوں کے نماز جنازہ بھی ادا کروں گا جیسا کہ میں نے کہا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
يستجب لكم ولذكر الله أكبر.